راوی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن خانہ کعبے کے اندر داخل ہوا، دیکھا کہ بہت سارے لوگ جمع ہیں، قریش مکہ بھی وہاں جمع ہیں۔ تو قریش مکہ لوگ ارادہ کر رہے تھے کہ بارش کیسے مانگی جائے، کیونکہ قحط سالی بہت زیادہ تھی۔ تو بعض نے مشورہ دیا کہ لات و عزا کے پاس جاؤ جو ہمارے خدا ہیں، بعض بولے کہ منات بت ہے اس کے پاس چلے، وہاں دعا کرتے ہیں۔ لیکن ان میں ایک ضعیف العمر شخص جو خوبصورت چہرہ، بڑا حسین و جمیل تھا، بہتر رائے والا، اس نے کہا کہاں بھاگے پھرتے ہو، حالانکہ تم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برکت اور اسماعیل علیہ السلام کا خلاصہ موجود ہے۔ جس ان کے قریش مکہ بولے آپ کی مراد کون ہے؟ فرمایا کہ میری مراد جناب حضرت ابو طالب ہے۔ کیا آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور خانہ کعبے کے متولی ہیں؟ تو سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم حضرت ابو طالب کے پاس چلتے ہیں کہ وہ دعا کرے۔ سارے لوگ اکٹھے ہو کر حضرت ابو طالب رضی اللہ آپ کی گھر پہ دستک دی۔ جب آپ کے دروازے پر دستک دی تو حضرت ابو طالب باہر نکل، دیکھا کہ بہت سارے لوگ قریش مکہ بھی ان کے ساتھ ہیں، سرداران مکے کے موجود ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، کیسے آئے؟ تو لوگ کہنے لگے کہ اے ابو طالب، قحط کتنا زیادہ ہو چکا ہے، بچے بھوکے ہیں، جانور پیاس اور بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، آؤ مل کر بارش کی دعا کریں۔ تو یہ سن کر حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ کہ دھوپ نرم ہو جائے، سورج ڈھل جائے تو پھر ہم دعا کریں گے۔ تو جب سورج ڈھل گیا، دھوپ نرم ہو گئی، تو لوگ اکٹھے ہو کر پھر آپ کے پاس آئے۔ تو حضرت ابو طالب آپ ایک بچے کو لیا کہ اس کا چہرہ چمک رہا تھا، جیسے بادلوں سے سورج نکلتا ہے چمکتا ہے، راوی بیان کرتے ہیں کہ ایسے ان کا چہرہ اس بچے کا چمک رہا تھا۔ تو حضرت ابو طالب اس بچے کو ساتھ لے کر جب خانہ کعبے کے اندر آئے، لوگ جمع ہو گئے کہ اب دعا کریں۔ تو لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو جناب ابو طالب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک خانہ کعبے کے ساتھ لگا دی، اور خانہ کعبے کے ساتھ پشت لگا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، اس روشن چہرے والے، اس نورانی چہرے والے بچے کی برکت سے ہمیں بارش عطا فرما دے۔ ادھر آپ دعا کر رہے ہیں، لوگ آمین کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا ہاتھ مبارک، انگلی مبارک آسمان کی طرف جب اٹھائی، اشارہ کیا، حالانکہ اس وقت آسمان پر بادل کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ جیسی آپ نے ہاتھ مبارک اٹھایا، انگلی آپ کی اٹھی، تو چاروں طرف سے بادل آ گئے۔ ابھی لوگوں نے اپنے چہروں پر ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ آسمان سے چھما چھم بارش جو وہ برسنی شروع ہو گئی۔ تو اتنی بارش برسی کہ شہر دیہات بارش سے سرسبز و شاداب ہو گئے۔ تو اس وقت حضرت ابو طالب نے ایک شعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ فَمَالُ الْيَتَامَى عَصْمَةٍ لِلْأَرَامِلِ، کہ نورانی چہرے والے، ان کا چہرہ مبارک کی برکت سے بارش حاصل کی جاتی ہے، وہ یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے ملجاؤ سہارا ہے۔ تو اس وقت حضرت ابو طالب نے یہ شعر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا، اور اللہ تعالیٰ نے بارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ کے وسیلے سے نازل فرما دی۔ تو یہ شعر حضرت ابو طالب کا جو شعر تھا، جو آپ نے اس مقام پر
پڑھا تھا، کہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شعر بہت پسند تھا۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا تو ایک اعرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے، اب تو ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ بھوک کی وجہ سے نہ تو بچوں کی آواز نکلتی ہے نہ ہی اونٹ کی۔ اور پھر یہ شعر پڑھا، اس میں یہ بھی تھا، وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا وَأَيْنَ فِرَارُ النَّاسِ إِلَّا إِلَى الرُّسُلِ، آپ کا در چھوڑ کر ہم کہاں جائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی جائے پناہ ہوتے ہیں۔ اس اعرابی نے یہ شعر پڑھا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کھڑے ہوئے اور آپ ممبر پر جلوہ گر ہوئے اور پھر دعا کی کہ یا اللہ بارش عطا فرما دے۔ جب آپ نے ہاتھ مبارک اٹھائے، دعا کی، یا اللہ ہم پر بارش کا نزول فرما، بارش کو نازل فرما، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے ادھر حضور دعا فرما رہے تھے، ادھر مسجد کے باہر بارش برس رہی تھی کہ آپ کی دعا کو اللہ رب العزت نے ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ ادھر دعا ہو رہی ہے، ادھر بارش برس رہی ہے۔ اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا اگر آج حضرت ابو طالب زندہ ہوتے تو آج یہ دیکھ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، یعنی بارش کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ہے کوئی ایسا شخص جو مجھے ابو طالب کا وہ شعر سنا دے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا آپ کھڑے ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی مراد وہی شعر ہے کہ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ سَمَالِ الْيَتَامَى أَسْمَتِ لِلْأَرَامِلِ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ ہاں یہی میری مراد ہے، یہی شعر جو ہے میں سننا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ مجھے حضرت ابو طالب کا یہ شعر بہت پسند ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ فرماتے کہ یہ شعر میرے چچا ابو طالب نے میری شان میں کہا تھا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ سَمَالَ الْيَتَامَى أَسْمَتِ لِلْأَرَامِلِ، کہ نورانی چہرے والے ان کے چہرے مبارک کی برکت سے بارش حاصل کی جاتی ہے، وہ یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے ملجا و سہارا ہیں۔ اور امام ابن حجر اسقلانی اپنی شرح فتح الباری شرح بخاری کے اندر لکھتے ہیں، اور امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنی شرح عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اگر قحط سالی پڑ جائے، بارش کے لیے دعا کرنی ہو، تو اس شعر کو اگر پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس شعر کی برکت سے آسمانوں سے بارش نازل فرما دے گا، قحط سالی کو دور کر دے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شعر بہت پسند تھا۔ اور اس شعر کو پڑھنے والے جناب ابو طالب تھے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے۔ تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے بچپن میں، ابھی آپ کا بچپن تھا مکہ مکرمہ میں، تو آپ کی بچپن میں آپ کی دعا کا عالم یہ تھا کہ حضرت ابو طالب اور قریش مکہ آپ کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے، بارش کو نازل کرتا ہے اور قحط سالی کو دور کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ